الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 144 نمبر کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 121 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک شخص بشر نامی یا بشیر نامی ایک شخص نے چوری کی تھی۔ وہ منافق تھا۔ اس نے اپنی اس چوری کو چھپانے کے لیے اس کا الزام ایک یہودی پر لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالت سے سمجھا کہ واقعی چور یہودی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ حقیقتاً چور یہ یہودی نہیں، بشر نامی شخص ہے۔ اسی سلسلے میں مسلمانوں کے دو جماعت ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ اس کی حمایت کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ غلط لوگوں کا ساتھ دینا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگرچہ تم ان کا دفاع کرو گے، کل قیامت میں اسی غلط دفاع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تو تمہارا دفاع کرنے والا قیامت میں کون ہوگا؟ اس لیے جس کا بھی دفاع کرو اس سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ حقیقت حال کیا ہے۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد جو آیت آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں جو مشورے ہم کرتے ہیں اس کے ادب کو بیان کیا ہے، اور مجلسوں کے ادب کو بیان کیا کہ ہماری مجالس کا ادب کیا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہم گفتگو کریں تو کس چیز کی کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز میں شریعت کے مکلف ہیں۔ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو شریعت میں اس کا کچھ نہ کچھ وجود ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اس لیے اس کے ادب کو بیان کیا کہ فرمایا کہ عام طور پر لوگوں کی گفتگو میں اور ان کی سرگوشی میں، سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ چپ کے بات کرنے کو سرگوشی کہتے ہیں۔ سرگوشی، کان میں بات کرنے کو سرگوشی کہتے ہیں، چپ کے بات کرنے کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عام طور پر اکثر لوگوں کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، یعنی اس گفتگو میں نہ کوئی خیر ہوتا ہے، نہ ثواب ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو گفتگو کرنی چاہیے وہ گفتگو ایسی ہو یا وہ سرگوشی ایسی ہو جس میں خیر ہو سراسر۔ جس میں خیر نہ ہو وہ گفتگو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ جو نجوہ کا لفظ آیا ہے یہ مناجات سے ہے،
اسی سے مناجات نکلا ہے۔ مناجات کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں گفتگو کرنے کو مناجات کہتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کو مناجات کہتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ مناجات میں سمجھنے کی ہے کہ مناجات یا سرگوشی انسان کس سے کرتا ہے؟ جو قریب میں موجود ہوتا ہے، جو بازو میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان جب مناجات ہوتی ہے تو اللہ بھی بندے کے قریب ہوتا ہے، تبھی تو سرگوشی ہوگی۔ اللہ سرگوشی جو اللہ سے کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں۔ لہذا خیر کے کام کے لیے سرگوشی کی تو اجازت ہے، شر کے لیے، برائی کے لیے سرگوشی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کا لفظ قرآن پاک میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، کہ اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو گناہ کی اور دشمنی کی سرگوشی نہ کرو، کسی کو نقصان پہنچانے کی سرگوشی نہ کرو، کسی کو نقصان کرنے کے لیے، کسی کا نقصان کرنے کے لیے سرگوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومعصیت الرسول، اور اللہ کے رسول کی معصیت میں سرگوشی نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوى، نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کر سکتے ہو، کہ کوئی نیک کام کرنا ہو اور آپس میں اس کے لیے کوئی بات ہم آپس میں کرتے ہوں، اس سرگوشی کی اجازت ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سرگوشی میں اللہ سے ڈرو۔ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے جو تمہیں اپنے پاس جمع کرے گا، میدان محشر میں تمہیں اکٹھا کرے گا اور وہاں حساب لے گا۔ اس لیے جو بھی سرگوشی تمہاری ہو وہ پاک ہو، خیر کی ہو، بھلائی کی ہو، تقوی کی ہو، نیکی کی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سب اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر گفتگو اللہ کی رضا کے لیے، خواہ وہ اجتماعی ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تنہائی میں ہو، ہر وقت اللہ کا خیال ہونا چاہیے۔ ہر عمل میں تقوی اور آخرت کو بنیاد بنانا چاہیے کہ اس سے میری آخرت کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، میرے تقوی کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ تو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، عام طور پر اکثر لوگوں کی سرگوشی میں خیر نہیں ہوتا، الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کوئی صدقے کا حکم کرے، صدقے کے لیے سرگوشی کرے، تنہائی میں چپ کے بات کرے، تو اس کی اجازت ہے۔ صدقے کا اور آپس میں مشورہ کرنے کا کہ ایک دوسرے کو عمل پر ابھارا جائے، اس کے لیے سرگوشی کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص کسی خیر پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو کرنے والے کا اجر جو اس کو ملے گا اسی کے مانند رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ کسی شخص نے بتلایا کہ یہ کار خیر ہے، اس میں خرچ کیا کرو، تو اس رہنمائی کرنے سے، بتلا دینے سے کہ یہ کار خیر ہے، اس میں ثواب ملے گا، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، اس بتلانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح صدقے کا ثواب اور صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرو تم آگ سے بچ جاؤ گے۔
جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ یہ بڑا آسان طریقہ بتایا آگ سے چھٹکارے کا، کہ اگر کچھ نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اگر تمہارے پاس ہو وہ بھی دے دو، یا یوں سمجھا جائے کہ تمہیں خرچ کرنے کے لیے ہزاروں نہیں ہیں، 2 روپے 5 روپے 10 روپے تمہارے پاس ہو وہ دے دو، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص پاک اور حلال کمائی سے کھجور کے بقدر صدقہ کرتا ہے، ولا يصعد الى اللہ عز وجل الا طیب، اور شرط یہاں پاکیزہ مال حلال کمائی اس لیے لگائی کہ اللہ کے یہاں مقبول پاکیزہ مال ہی ہوتا ہے، حرام مال اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ فرمایا فإن اللہ یقبلها بیمینہ، تو جب بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ مثال محسوس مثال سے سمجھایا کہ اللہ دیتے تو ہم غریبوں کو ہیں، غریب کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے بندے نے صدقہ کیا وہ مال اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم اپنے بچھڑے کو بڑا کرتے ہو، حتی تکون مثل احد، یہ ایک کھجور کا یہ کھجور اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر بڑھاتے ہیں، اس قدر بڑھاتے ہیں کہ وہ ایک احد پہاڑ کے مانند ثواب میں ہو جاتا ہے۔ بتائیے ایک کھجور، اس کو اللہ تعالیٰ اس قدر بڑھاتے ہیں کہ بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب کل قیامت میں عطا فرمائیں۔ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ فرمایا کہ الا من امر بصدقہ، مگر یہ کہ صدقے کا کوئی حکم کرے، تو صدقے کا اگر حکم کوئی کرتا ہے اور اس کے لیے سرگوشی کرنی پڑتی ہو، چھپ کے بات کرنی پڑتی ہو، اس کی اجازت ہے۔ فرمایا او معروف، یا بھلی بات کہہ رہا ہو، برائی والی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ بھلی بات کسی سے کر رہا ہے، تو چھپ کے کہنے کی اجازت ہے۔ معروف کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ المعروف لفظ، معروف ایک لفظ ایسا لفظ ہے یعم اعمال البر کلہا، کہ تمام نیک اعمال کو شامل ہے، کہ ہر نیک عمل کی بات کرنا یہ معروف کہلاتا ہے۔ کسی کو نماز کا حکم دیا یہ معروف، کسی کو حج کی بات سمجھا دی یہ بھی معروف، کسی کو زکوٰۃ سے متعلق بات سمجھا دی یہ معروف، کسی کو کسی چیز میں وہ لاپرواہی کر رہا ہے، سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ بات اس کو بتلا دی یہ معروف ہے۔ تو ہر وہ عمل جس کا تعلق دین سے ہو اور وہ نیک ہو تو وہ بات آدمی تنہائی میں کر سکتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ من فتح علیہ باب من الخیر، جس شخص پر خیر کا دروازہ کھل گیا، فلینتزہ، تو اس کو غنیمت سمجھے۔ خیر کا دروازہ کھل گیا کسی پر تو اس کو غنیمت سمجھے، کیوں؟ فإنہ لا یدری متی یغلق عنہ، کہ کب وہ دروازہ بند ہو جائے گا اس کو معلوم نہیں۔ تو جو خیر کے کرنے کا موقع اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کر گزرے، آئندہ کا انتظار نہ کرے کہ وقت آئے گا تو خرچ کریں گے، آئندہ کا انتظار نہ کرے کہ کب یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ آئندہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہوگا تو ہمیں خرچ کرنے کی وسعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، خرچ کریں، تو خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو اس میں آدمی کو غنیمت اس کو سمجھ کر کے جلدی خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا لکل شیء ثمرۃ، دوسری حدیث میں آیا کہ ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، وہ ثمرۃ المعروف الصلاح، اور معروف یعنی بھلائی کا پھل جلدی کرنا ہے، کہ جتنا جلدی کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تیسری چیز کی اجازت حدیث آیت میں
اللہ تعالیٰ نے دی ہے، او اصلاح بین الناس، یا دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا ہو، وہاں آپ کو سرگوشی کرنے کی اجازت ہے، آپ وہاں تنہائی میں لے جا کر کے اس سے بات کریں، یہ تمہارے لیے اس کی ان تین چیزوں کی اجازت ہے۔ اصلاح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی صدقۃ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ ایسے صدقے کی رہنمائی کروں جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تصلح بین اناس اذا تفاسدوا، جب لوگوں کے درمیان فساد ہو جائے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، آپس میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ بہترین صدقہ ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من اصلح بین اثنین، جو دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دے، استوجب ثواب شہید، تو ایک شہید کا ثواب اس کے لیے واجب ہو گیا، ایک شہید کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنا بڑا ثواب کہ آپس میں ایک دوسرے کی آپس کی لڑائی کو ختم کرا دی جائے، یہ اتنا ایک شہید کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، اگر آپس میں کسی کا اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم وہاں سے کنارہ کش ہونا اپنے لیے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان پڑھ کر کے اپنے آپ کو برباد کرنا بیکار ہے، لیکن کتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کہ میں تمہیں روزہ، زکوٰۃ، نماز، صدقے سے بڑھ کر کے فضیلت والا عمل بتلاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور۔ کہا اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بڑا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ نماز کا پڑھنا ہر ایک کے اوپر تو فرض ہے ہی، ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ ہر شخص کے بس کی چیز نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بڑھ کر کے عمل ہے۔ فرمایا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، دو لوگوں کے درمیان فساد ڈال دینا یہ مونڈنے والا ہے، یعنی تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کر دینا، پھوٹ ڈال دینا، کہ کسی کو کچھ بات کر دی، کسی سے کچھ بات کر دی اور دونوں کو آپس میں لڑا دیا، یہ فرمایا کہ تمہارے دین کو یہ ختم کر دے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، آپس میں دونوں کو لڑا دیا، نہیں، یہ تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے تو تین جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تنہائی میں چپ کے گفتگو کرنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اندازہ کیجئے 3 وقتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، جھوٹ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ 3 وقتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا فی 3، حلال نہیں ہے جھوٹ بولنا مگر 3 جگہ۔ فرمایا کذب الرجل امرأتہ لیرضیہا، کہ آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولے تاکہ اس کو خوش کر دے، اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دے، اس میں اجازت ہے۔ آپ نے کپڑا خریدا 500 روپے کا، بتا دیا 1000 روپے کا، اب تو ضرورت ہی نہیں پڑتی مردوں کو کپڑا خریدنے کی، اب تو عورتیں ہی خود خرید کے لے آتی ہیں، تو جھوٹ تو یہاں بچ گئے۔ اب آج تو عورتیں ہی بازار کر کے لے آتی ہیں، نہ ہمیں سبزی لانا پڑتا ہے، نہ ہمیں کپڑے ہی لانے پڑتے ہیں، نہ اور کچھ کرنا پڑتا ہے۔
والکذب فی الحرب، اور لڑائی میں جھوٹ بولنا، اس کی اجازت ہے۔ لڑائی مطلب آپس کی نہیں، جنگ میں لڑنا، میدان جنگ میں جھوٹ بولنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ جب ایک پہلوان سے ان کی لڑائی ہوئی تو اس کے مقابلے کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہو سکتا، تیار تو صحابہ ہو رہے تھے، اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے کون اس سے لڑے گا، تو بار بار حضرت علی کھڑے ہو جاتے تھے، میں لڑوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت علی لڑنے کے لیے گئے، اور آپ پست قد تھے، آپ کا قد اونچا نہیں تھا، اور جس سے مقابلہ تھا وہ بہت لحیم شہیم۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اتنا بہادر تو بنتا ہے، مجھ سے لڑنے کے لیے تنہا آتا ہے، اتنے سارے لوگوں کو کہے کے لیے ساتھ لے آئے۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، میں نے تو کسی کو ساتھ نہیں لایا، ادھر گردن مار دوں، کام تمام۔ تو یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ والکذب لیصلح بین الناس، اور دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تم تو غلط سوچتے ہو اس کے بارے میں، اس سے بھی جا کر کے کہا کہ وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، تم کاہے کے لیے اس کے بارے میں غلط سوچتے، دونوں کو ملوا دیا جھوٹ بول کر کے، یہ جائز ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو شخص یہ کام کرے گا، یعنی اپنی سرگوشی میں خیر کا، بھلائی کا، اور دونوں آپس میں دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام کرے گا، کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے بہت اجر دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اجر کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کے اجر دینے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کہ جس کے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے موجود ہیں، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اسے بہترین اپنے طرف سے بڑا انعام دوں گا، تو وہ انعام ہم سوچ نہیں سکتے اس سے بڑا انعام ہوگا۔ اگلی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا جرم عظیم ہونا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بیان کیا ہے، اور دخول جہنم کا سبب بیان کیا کہ جو شخص ان دونوں کاموں کا ارتکاب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ نمبر ایک ہے مخالفت رسول، اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس کام پر پورے مسلمان متفق ہوں اس سے مخالفت اگر کوئی کرے گا اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس چیز پر امت کی ایک بڑی تعداد متفق ہو کہ یہ صحیح ہے اور کوئی شخص اس سے اختلاف کر رہا ہے، یہ شخص اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے علاوہ راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیں گے، جس کو وہ چاہتا ہے اسی میں بھٹکنے دیں گے اس کو۔ ہم پکڑیں گے کہ نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، نہیں پکڑیں گے، جانے دیں گے اس کو۔ اس آیت سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ ہے اجماع امت۔ اجماع امت ظاہر ہے کہ ذرا مشکل ہے اجماع امت کو سمجھنا۔ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے قرآن کی۔ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے قرآن کی، کہ اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو تو ہمیں ضرورت پڑے گی حدیث کی،
اور اگر خدا نخواستہ حدیث میں اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں نظر نہ آتا ہو، تو تیسری چیز ہے اجماع امت، کہ اکابرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، بڑے صحابہ کی کیا رائے ہے، تبع تابعین کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ اجماع امت ہے۔ اسی کو فرمایا کہ جو مسلمانوں کے اجماع سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لوگوں نے کہا، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں ماننے کے لیے صرف قرآن چاہیے، حدیث چاہیے، دوسری کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس آیت کا اگر وہ منکر ہوں گے تو اپنا ٹھکانہ تلاش لیں۔ اجماع امت یہ اس آیت سے ثابت ہے، اور اس آیت اگر اجماع امت کا کوئی انکار کرتا ہے کفر لازم آئے گا۔ صرف حدیث، ظاہر ہے کہ حدیث ہمارے لیے قابل عمل تو ہے اور سب دوسرے نمبر کی بنیاد ہے، لیکن صحابہ بھی تو ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے عمل کو بھی تو دیکھا ہے، آپ کی منشا کو بھی تو وہ سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح با جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، حضرت عمر نے اس کو شروع فرمایا۔ اب ہم کہیں کہ حضرت عمر کو کیا اس کی اجازت تھی؟ بتائیے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو اتنی بھی اجازت، اور اللہ کے نبی کا منشا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کریں گے؟ ہم سوچ سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ 20 رکعت تراویح یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے، حضرت عمر کی نہیں ہے، نبی کی منشا کو حضرت عمر نے سمجھا تھا، اس لیے جاری کیا تھا۔ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اس وقت، کسی نے نکیر نہیں کی، معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہوا تھا۔ اور جب صحابہ کا اجماع ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ جب صحابہ کا اجماع ہو رہا ہو اور اس کا کوئی انکار کرے گا وہ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يجمع اللہ هذه الامة على الضلالة ابدا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، کہ پوری امت گمراہ ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس امت کے ساتھ۔ ایک جماعت تو موجود رہے گی جو حق پر قائم ہوگی۔ فرمایا کہ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت مسلمین پر، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فَمَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، جو اس سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اجماع امت سے اعراض نہیں کر سکتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر امام گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن پاک میں اجماع کی کوئی دلیل ہے، اجماع امت کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بڑا غور و خوض کیا قرآن میں کون سی آیت ہے، تو انہوں نے 3 روز مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کی، اور لکھا ہے کہ دن میں 3 دفعہ اور رات میں 3 دفعہ، روزانہ 6 قرآن پڑھتے تھے۔ اور 6 قرآن پڑھنے کے بعد 3 دن کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اجماع امت کے لیے یہ آیت دلیل ہے۔ اور جب لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ آیت اجماع امت کے لیے دلیل ہے، تو اس وقت کے بڑے علماء نے بھی کہا کہ ہاں واقعی یہ آیت اجماع کی دلیل ہے۔ تو ہمارے لیے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور چیز وہ اجماع امت ہے، اور چوتھی چیز ہے قیاس، جس کو آپ بعد میں سمجھیں گے۔ تو فرمایا کہ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ زیادہ وقت لگ گیا لگ رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، مختصر سمجھا دوں انشاءاللہ، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے بھی مجلس نہیں ہوئی تھی، تو اس مجلس کا کفارہ ہو جائے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی بخشش ہی نہیں ہے۔
کفار مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین پر مانتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، اور حضرت ابراہیم توحید کے قائل تھے، اللہ کے ایک ہونے کے قائل تھے، ظاہر نبی تھے، لیکن کفار دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم پیروکار ہیں نبی کے، حضرت ابراہیم کے، لیکن عمل اس کے خلاف تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو بتوں کی پوجا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، عبادت میں شرک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، کون سا گناہ بہت بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، کہ یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ بارش برسانے والے ہیں، یہ غموں کو دور کرنے والے ہیں، یہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لہذا شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اس کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ حق سے بہت دور جا گرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا کہ اس کے بعد اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے بعد اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ آج کے دور میں مثال موجود ہے، آپ نے جس کا نام بھی سنا ہے، اس نے قرآن کے خلاف کہا، اللہ کے نبی کے خلاف کہا، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، آج اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں کافر ہوں۔ گمراہی، اتنی زیادہ گمراہی اسے مل گئی ہے، اب وہ واپس اسلام کے اندر آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا اس کو؟ ہاں، شرک خفی بھی ہے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک شرک خفی ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے عمل کرے، وہ بھی شرک خفی ہے۔ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے، اس شرک کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا۔ یہاں ایک چیز اللہ نے بیان کی ہے مشرکین کی، کہ مشرکین جس چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ دیویاں ہیں۔ دیویاں سمجھ رہے ہیں؟ جس کی پوجا کی جاتی ہے، ایک دیوی ہوتا ہے نا، دیوی جس کو کہتے ہیں، جس کی پوجا کی جائے۔ عورتوں کو دیوی کہا جاتا ہے، جس معبود کی عبادت کی جائے اور وہ مؤنث ہو، عورت ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوی کہا جاتا ہے۔ آپ تو ہندی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوی۔ تو کفار مکہ یہ دیویوں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ لات، عزا، منات۔ قرآن میں اس کو ذکر کیا، افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، اللہ نے ذکر کیا۔ یہ مشہور تھے ان کے، ورنہ تو تھے تو 360 بت ان کے، لیکن یہ مشہور تھے، اور بھی تھے بڑے بڑے۔ آج ہمارے یہاں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی جو پوجا کرتے ہیں، آپ نام جانتے ہوں گے، کیا کیا نام ہیں ان کے، جو عورتیں جن کا تصور ہے کہ وہ عورتیں تھیں۔ ایک طرف تو ان کا تصور ہے کہ عورتوں کو تو کوئی مقام دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، ایک طرف یہ کہ ان کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے دیویوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اصل میں یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ شیطان، سرکش شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیویوں کا تصور جو دیا ہے اور دیوتاؤں کا تصور دیا ہے، یہ کس نے دیا؟ شیطان نے دیا ہے۔ یہ بڑے نیک ہیں تمہارے، ان کی تصویر رکھو اپنے سامنے، ان کی پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، ان کی تصویر رکھو، ان کا ادب کرو، احترام کرو۔ اسی ادب احترام میں آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک انسان بڑھا کہ ان کو خدا ماننے لگا۔ اسی طرح مزار پرست جو لوگ ہیں
انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی مزار بنا دیتے ہیں، ان کا احترام کریں گے، ہمیں پوجنا نہیں ہے۔ وقت گیا بڑھتا 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 یہاں تک پہنچا کہ سر ٹیکنا شروع کر دیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ دیجئے، آپ سے ملے گا۔ یہاں کیا ہو گیا؟ شرک پیدا ہو گیا۔ شرک ایسے ہی آتا ہے، شیطان کے راستے آیا، احترام کے راستے آیا۔ اتنا احترام کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں جو عبادت تک پہنچ جائے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اگر کسی کو آپ کہیں کہ آپ کا سر جھکانا خواہ وہ خواجہ اجمیری ہی کے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہی کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ کہے گا اچھا اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہم تو ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ اجازت مانگنے کی نہیں ہے۔ اگر کسی سے مانگا جاتا، دنیا میں کوئی ہستی ایسی ہوتی تو وہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی تھے۔ کیوں نہیں اللہ کے نبی کے مزار پر جا کر کے مانگا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ مانگنے کی اجازت تو اللہ کے نبی سے بھی نہیں ہے، تو یہ اولیاء ان کے بعد ہی تو ان کا مقام ہے کہ ان سے بڑھ گیا ہے۔ نعوذ باللہ، ان کا مقام تو اللہ کے نبی کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بات آگے زیادہ لمبی ہو جائے گی، یہیں پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الحمدللہ۔